پاکستان ایک آسان ٹارگٹ نظر آتا ہے امریکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو. پینٹاگون کی کل سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ اسی حوالے سے ہیں، لیکن ایز اے جنرل امریکہ کی پینٹاگون اسٹیبلشمنٹ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ افغان حکومت نے 2 مہینے میں 3 ملٹری چیف تبدیل کر دیے ہیں. جس کو اب ملٹری چیف لگایا ہے جنرل ہیبت علی زادہ کو، ان کی تو عمر 35 برس کی ہے. یہ تو اس خطے کی جو ہسٹری ہے اس میں ینگسٹ ملٹری چیف ہیں. یہ تو محمد بن قاسم اور الیگزینڈر والا زمانہ آ گیا. محیط دیکھیے، یہ بات ایک دفعہ ہوئی تھی when I was in service. جنرل اشفاق پرویز کیانی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے جب ملے تو ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان آرمی کو کھڑا کر رہے ہیں اور وہ جو نظام ہے اس میں اسٹیبلٹی لائے گی اور لا اینڈ آرڈر کو انشور کر سکے گی. جنرل اشفاق پرویز کیانی نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ان سے کی تھی کہ when you have the resources، جب آپ کے پاس وسائل ہوں تو آپ فوج تو 1 لاکھ یا 2 لاکھ کی کھڑی کر لیں گے 2-4 سال میں، لیکن ان کو کمانڈ کرنے کے لیے ایک جنرل چاہیے جس کا 40 سالہ ایکسپیرینس ہو. وہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو پورلی لیڈ آرمیز، ان ایکسپیرینس کمانڈ کی آرمیز پرفارم نہیں کرتی ہوتی انڈر دا کرنچ. اس وقت جو انوائرمنٹ ہے، یہ لیڈرشپ بے شک وہ 4 دفعہ چینج کر لیں، اب سب دیکھ رہے ہیں اٹس رائٹنگ آن دا وال کہ ان کی فوج وہ ریزسٹنس نہیں دے رہی جو ان سے ایکسپیکٹڈ تھی. وہ سرنڈر کر رہے ہیں، اپنے ویپن سمیت جا کے طالبان کے ساتھ مل رہے ہیں، ٹینکس اور سب کچھ ان کے حوالے کر رہے ہیں. لیکن اس سارے تمام تر کیوس کی ذمہ داری، جیسے میرے باقی 3 پارٹیسپینٹ جو دوست ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ امریکہ پر عائد ہوتی ہے. امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے. وہاں 2 ڈیکیڈ جس ملک میں بیٹھا ہے، 1,40,000 ٹروپس اور دنیا کی موسٹ ایڈوانسڈ ایئر فورس اینڈ ٹیکنالوجی لے کے وہاں پر بیٹھا ہے. اگر وہ 20 برس میں اصل حقائق یہ ہیں کہ وہ ایک اسٹریٹجک کنفیوژن کا شکار تھے. ان کو خود نہیں پتا تھا کہ وہ افغانستان میں کیوں بیٹھے ہیں اور کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن لوگوں کو مارنے اور ڈیسیمیٹ کرنے آئے تھے انہی لوگوں کے ساتھ 20 برس بعد معاہدہ کر کے انہیں وہاں سے نکلنا پڑا. اب اس سبکی کو جو ان کی آرمی کی ہوئی، جو اسٹیبلشمنٹ کی سبکی ہوئی، جس کے سامنے وہ اپنی قوم اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے آگے کوئی اچیومنٹ رکھ نہیں سکتے، تو دے آر لوکنگ فار اے اسکیپ گوٹ. کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا، حکومت وقت کو ریلیونٹ رکھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ کریٹڈ کیوس ہے، یہ ڈیلیبریٹلی کریٹڈ کیوس ہے، کیونکہ امریکہ فزیکلی تو وہاں سے نکلنا چاہتا ہے لیکن اسٹریٹجیکلی وہ وہاں پہ رہنا چاہتا ہے، اس ایریا سے بے دخل ہونا نہیں چاہتا. کیونکہ اگر افغانستان میں اسٹیبلٹی آ جاتی ہے تو اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری ہوں گے رشیا، چائنا، ایران، ترکمانستان، ازبکستان اور پاکستان. تو یہ وہ جو شاہراہ ہے اس کو وہ مائن فیلڈ میں بدل کے وہاں پہ دیکھنا چاہتا ہے تاکہ اس کے ڈیویڈنڈ ریجنل کنٹریز نہ اٹھائیں. تو میں سمجھتا ہوں اس فاگ اور کنفیوژن کی وجہ سے رستم شاہ محمد صاحب، یہ جو اتنا خطرناک انالیسس ہے اور اس کی یہ جو اتنا خطرناک انالیسس ہے، جنرل صاحب میرے ساتھ رہیں. رستم شاہ محمد صاحب، آپ افغان امور کے ماہر ہیں، امریکہ کو بھی کی انٹینشنز آپ کے سامنے ہیں. یہ جنرل صاحب نے جو اتنا ایک چلنگ قسم کا خطرناک قسم کا انالیسس دیا ہے کہ امریکہ در حقیقت جہاں پر کیوس پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ کریٹو کیوس تھیوری ہے، اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ اس پہ آپ کا کیا ہے رد عمل؟ دیکھیے، امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ 1.5 ٹریلین ڈالر انہوں نے خرچ کیے، 4,000 لوگ ان کے مارے گئے، 7,500 کنٹریکٹر کی سیکیورٹی فورسز کے لوگ مارے گئے، اور اتنے لوگوں نے جا کے 300 لوگوں نے واپسی پہ جا کے امریکہ میں خودکشی کر لی. اتنا ان کا نقصان ہوا، 20 سال رہے. اب وہ چلے جائیں گے تو چین آرام سے یہاں آ کے بیٹھ جائے گا، ایز اے ڈومیننٹ اکنامک اور پولیٹیکل پاور بیٹھ جائے گا. یہ امریکہ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جناب زاہد حسین صاحب، آپ برطانوی امریکی اخبارات میں لکھتے رہے ہیں، انٹرنیشنل اوپینین اور ڈائنامکس سے واقف ہیں، آپ کی کتابیں آپ لکھ چکے ہیں پورے ایشوز کے اوپر. آپ کو کیا سمجھ آتا ہے یہ جو امریکنز اب کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈپلومیٹک انٹرنیشنل ریکگنیشن نہیں دیں گے، کوئی ملٹری سولوشن ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، وہ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہمارے لیے اس میں کیا چیلنج ہوتا ہے؟ ملٹری سولوشن جو ہے اس کو قبول نہیں کرے گی. جو دوحہ میں جو میٹنگ ہو رہی ہے، جو ٹرائکا پلس کی یا ٹرائکا ایکسپینڈیڈ کی، ان کا بھی موقف یہی ہے، اور پاکستان کا بھی موقف یہی ہے
کہ اس میں جو ہے یہ بات صحیح ہے کہ جو ہے کوشش بات کی جا رہی ہے کہ باوجود اس کے کہ وہاں پہ خانہ جنگی تو کافی آگے بڑھ گئی ہے، طالبان کا جو ہے بہت سے علاقوں کا قبضہ بھی ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک انٹرنیشنل جو ایک کنسنسس بن کے آ رہا ہے کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو جانا چاہیے، اور میرے خیال پاکستان کی بھی یہی سوچ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو حقیقت ہے کہ مطلب جتنے بھی جس سگنلنگ ہوئی ہے تو وہ سب کی سب یہی ہے کہ جو ہے کوئی بھی ایسی حکومت تسلیم نہیں کی جائے گی جو ملٹری کے زور پہ یا طاقت کے زور پہ آئے، کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں تمام علاقوں میں پڑیں گے جو بھی ہیں، اور ایک مستقل ایک خانہ جنگی کی صورتحال تو کیا امریکی اس گول کو اچیو کر لیں گے؟ اتنا پریشر ڈال سکیں گے چین، روس، پاکستان سب کے اوپر؟ نہیں، دیکھیں پریشر تو نہیں ڈالتے ہیں، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ اوور آل جو ہے اس امریکہ کی پوزیشن نہیں ہے یہ، میں اسی لیے بات کر رہا ہوں کہ ایکسٹینڈیڈ جو ٹرائکا کی میٹنگ ہو رہی ہے ان کا جو آج بھی میں دیکھ رہا تھا ان کا بھی بیان یہی آیا، اس سے پہلے مارچ میں جو ایک کمیونیکے آیا تھا اس کی میٹنگ کے بعد اس میں بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا۔ تو میرے خیال یہ کہ کوشش ابھی تک انٹرنیشنل جو ہے کمیونٹی کی اور خاص طور پر ریجنل قوتوں کی وہ سب کی سب یہی ہے کہ باوجود اس کے کہ جو ہے طالبان کا بہت سے علاقوں میں قبضہ ہو گیا، لیکن تو بھی کوئی ایسا سولوشن تیار کیا جائے جس کی وجہ سے وہاں پہ جو جنگ جو ہے اس کو روکی جا سکے اور جو ہے اس میں تشدد میں کمی آ سکے۔ چونکہ یہ مسئلہ اب آ گیا ہے فورن پالیسی کا، امریکہ کا جو کارڈ ہے وہ کارڈ یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ریکگنیشن نہیں لینے دیں گے اگر طالبان قبضہ کر لیں گے کابل کے اوپر۔ کتنا بڑا یہ کارڈ ہے، کتنا ایفیکٹو یہ ہوگا اور کتنا کمپرومائز کریں گے طالبان اس کے ساتھ؟ یہ درست ہے جی، یہ درست ہے کہ اگر طالبان نے ملٹری وکٹری کابل میں کی تو ان کو یقیناً جو 90 کی دہائی کے آخر والے حالات نہیں ملیں، بلکہ پاکستان پہ بھی بڑا سخت دباؤ ہوگا کہ ہم کیسے ان کو ریکگنائز کریں۔ تو ہمارا تو پروگرام ہی، ہمارا تو بیانیہ یہی رہا ہے کہ افغانستان میں ایک انکلوسو گورنمنٹ ہونی چاہیے۔ تو طالبان کے لیے بھی بہتر یہی ہوگا کہ وہ یہ دوحہ میں جو میٹنگ ہو رہی ہے یا اس کے بعد جو میٹنگز ہوں گی اس کے ساتھ مل کر ایک حکومت بنائیں۔ اگر انہوں نے اس طرح قبضہ کر کے انہوں نے چلانے کی کوشش کی، کوئی نہیں چلانے دے گا۔ بین الاقوامی برادری تو چھوڑ دیں، ملک کے اندر جو ملیشیاز بن جائیں گے اور ینگ افغانز ہیں، یہ وہ ایک افراتفری کا سامان رہے گا۔ اور اس سلسلے میں پاکستان کو بھی، میرے خیال میں پاکستان اور تمام خطے کے ممالک کو جو میسیجنگ کرنی ہے وہ دونوں طرف یہ کرنی چاہیے۔ طالبان کو یہ میسیجنگ کرنی چاہیے کہ بھائی آپ بھی بیٹھیں، یہ ملٹری وکٹری سے ہم تو ہمیشہ 20 سال سے یہ کہہ رہے ہیں، امریکہ کو بھی کہہ رہے تھے کہ ملٹری سولوشن نہیں ہونا چاہیے، تو اب ہم کیسے اپنی پوزیشن بدل سکتے ہیں کہ اب طالبان کو نہ کہیں۔ لیکن میرے خیال میں طالبان ریڈی تھے۔ جو مجھے جو زیادہ سپوائلر نظر آئے ہیں وہ افغان حکومت نظر آئی ہے۔ انہوں نے بہت ٹائم ضائع کیا، لویا جرگا وغیرہ تو کرتے تھے، لیکن انہوں نے بہت ٹائم کیا جی سوری اب ہوگا کیا؟ میرا سب سے بڑا جو کنسرن ہے وہ تو یہ ہے کہ ملبہ پاکستان پہ پھینکا جا رہا ہے، ہماری معیشت کو ڈرایا جا رہا ہے، ہمیں لٹکایا ہوا ہے فیٹف کے اندر، ہمیں لٹکایا ہوا ہے IMF کے اندر، ہماری جو ایک بائیلیٹرل اکنامک ایڈ تھی ورلڈ بینک کی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی، وہ پھنسی ہوئی ہے۔ تو اس کا حل نکلے گا کیا؟ دیکھیں، حل تو یہی نکلے گا کہ وہاں پہ ہم بھی دباؤ ڈالیں طالبان پہ بھی، اور باقی فیکشنز جن کے ساتھ ہماری لیوریج جتنی بھی بنی ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے، اور افغان گورنمنٹ، سب سے زیادہ افغان گورنمنٹ، ہم امریکیوں سے کہیں کہ افغان گورنمنٹ کو راہ راست پر لائیں، کیونکہ وہ اس وقت اپنی تمام تر، ان کو یہ ہے کہ پاکستان کو اگر ہم بیش کرتے رہیں گے تو شاید پریشر میں آ کے پاکستان طالبان کو کے ساتھ جنگ شروع کرے۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ محمد صاحب نے بھی کہا کہ بھئی وہ تو پاکستان کیسے جنگ کرے، وہ تو سارے ادھر ہیں۔ اب وہ اگر کبھی اپنے کسی رشتہ دار کو ملنے کے لیے ان میں سے کوئی بندہ یہاں پہ آتا ہے تو ہم ویسے ان کے ساتھ جنگ شروع کیسے کر دیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے، آج صبح ہم نے ایک ہارٹ آف ایشیا سوسائٹی کے ساتھ ڈائیلاگ کیا اور اس میں سارے افغانی کہنے لگے کہ وہ ادھر کوئی ہے، تو میں نے کہا کہ بھئی آپ بتائیے کہاں ہیں؟ کئی بار آپ سے کہا گیا، اب بتاتے تو ہیں کوئی نہیں کہ وہ ہیں کہاں پہ جو سینکچوریز ہیں۔ تو یہ ہوا میں باتیں کر کے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان طالبان سے جنگ شروع کر دے گا تو یہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ واپس آ جائے گا آپ کے کہنے پہ، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ خطے کے تمام ممالک کو جو ہے اس دباؤ ڈالنا چاہیے افغان حکومت پہ بھی، اور طالبان کو بھی ایک ہی میسج کرنا چاہیے کہ بھئی مل کر بیٹھیں اور کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں۔ یہ ملٹری سولوشن میرے خیال میں ڈیزاسٹرس ہوگا پورے افغانستان کے لیے بھی، پورے خطے کے لیے۔